بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 9 اگست 1905۔ حضرت اقدس نے فرمایا، بتلاؤ ایسے مذاہب انسان کو کیا امید دلا سکتے ہیں جن میں توبہ تک منظور نہیں۔ ایک گناہ کر کے جب تک کروڑوں جونیں نصیب نہ ہو لیں خدا تعالیٰ سے صلح ہی نہیں ہو سکتی۔ وہاں کیا پائے گا؟ اس کی روح کو راحت اور تسلی کیوں کر مل سکے گی؟ مذہب کی سچائی کی بڑی علامت یہ ہے کہ اس راہ سے دور افتادہ خدا تعالیٰ کے نزدیک آ جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ نیک عمل کرتا جاوے اسی قدر تاریکی دور ہو کر معرفت اور روشنی آتی جاوے اور انسان خود محسوس کر لے کہ وہ نجات کی ایک یقینی راہ پر جا رہا ہے۔ اس کی ہدایتیں ایسی صاف اور واضح ہوں کہ انسان ان کے ماننے اور اس پر عمل کرنے میں اٹکے نہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی تعلیم اور اصول ہے کہ ذرہ ذرہ کو خدا قرار دے دیا جاوے؟ جیسے خدا ازلی ابدی ہے اسی طرح پر ذرات عالم اور ارواح کو بھی ازلی ابدی تسلیم کیا جاوے۔ اگر ایسا کوئی خدا ہے کہ جس نے ایک ذرہ بھی کسی قسم کا پیدا نہیں کیا تو اس پر بھروسہ کیا، اور اس کا ہم پر حق کیا ہے جو عبادت کریں، کیونکہ عبادت کے لیے حق بھی تو ہونا چاہیے۔ جب کوئی حق ہی نہیں تو ایک ذرہ ذرہ اسے کہہ سکتا ہے کہ تیرا ہم پر کیا حق ہے؟ اس عقیدے کو رکھ کر انسان کس طرح پر خدا پرست ہو سکتا ہے؟ بلکہ میرے نزدیک خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلیل ہی قائم نہیں ہو سکتی۔ اگر آریوں سے کوئی داریہ پوچھے کہ پرمیشور کی ہستی کا کیا ثبوت ہے تو اس کا جواب وہ کیا دے سکتے ہیں؟ کیونکہ سانے کو مصنوعات سے اشارات کرتے ہیں، جبکہ مصنوعات ہی کا وجود نہیں تو سانے کا وجود کہاں سے آئے؟ جیو اور پرکرتی کو جو خود بخود تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان کے جوڑنے جاننے کے لیے کیا حاجت ہو سکتی ہے؟ اس طرح پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ان کے ہاتھ میں نہیں، اور جب تک اس کی ہستی پر کوئی دلیل نہ ہو کس طرح کوئی مان لے کہ وہ ہے؟ ماسوائے اس کے ان لوگوں کا یہ بھی اصول نہیں کہ خدا رحم کرنے والا ہے۔ ہر شخص کی اس ہستی پر توجہ ہوتی ہے جسے رحیم، کریم، فیاض تسلیم کرے، لیکن انہوں نے یہ مانا ہوا ہے کہ بغیر کرموں کے پھل کے اور کچھ عطا ہی نہیں کر سکتا۔ اگر کرموں پر ہی سارا مدار ہے تو اس خدا پر کیا بھروسہ اور کیا امید جس کا ذرا بھر بھی احسان نہیں؟ یہ تمام امور ہیں جب انسان ان کو بنظر غور دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ سوائے اسلام کے دوسروں میں سچی ہدایتیں نہیں ملتی ہیں۔ ماسوائے اس کے ایک اور بڑی بات قابل غور ہے کہ اسلام میں بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ انسان جس مطلب کے لیے بنایا گیا ہے وہ اسلام کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہے؟ یہ کہ خدا تعالیٰ کی محبت بڑھے اور اس کی معرفت ترقی کرے، جس سے وہ ایک کامل شوق ذوق کے ساتھ اس کی عبادت کرے۔ لیکن یہ مطلب کبھی پورا نہیں ہو سکتا جب تک تعلیم اور ہدایت کامل نہ ہو، اور پھر اس تعلیم اور ہدایت پر عمل کرنے کے جو نتائج اور ثمرات ہیں ان کا نمونہ موجود نہ ہو جس کو دیکھ کر معلوم ہو کہ خدا قادر خدا ہے۔ یہ ساری باتیں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان پرغور مطالعہ کرتا ہے۔ عقل مند اور سعید کے دل میں تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایک واعظ پیدا کر دیتا ہے، اور وہ اسلام اور دوسرے مذاہب میں اسی طرح امتیاز کر لیتا ہے جس طرح پر تاریکی اور نور میں کر لیتا ہے۔ لیکن بعض شخص ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل پر ایک مہر ہوتی ہے، وہ حقیقت تک پہنچنے کی سعی نہیں کرتے بلکہ بیہودہ اعتراض کرتے ہیں۔ سعادت خدا تعالیٰ کی عطا اور بخشش ہے۔ کوئی شخص جب تک روح حق اور راستی سے مناسبت نہیں رکھتا ہے اس طرف آ ہی نہیں سکتا، اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اعمال سے شناخت ہو سکتا ہے کہ کون سا مذہب سچا ہے تو وہ لوگ جو رازنی اور قذاقی کرتے ہیں ان سے پوچھا جاوے تو وہ اسے مکروہ خیال نہیں کرتے بلکہ ایک شکار سمجھتے ہیں۔
اسی طرح اور لوگ جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں وہ برا نہیں سمجھتے، یہ کوئی بات نہیں ہے، اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض کے برکات اور انوار ساتھ ہوں۔ غرض اول یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق غور کرے اور سمجھے، سب سے اول اسی کا فرض ہے، اور یہ سمجھ ملنا اس کے فضل پر موقوف ہے۔ پھر دعا کرے اور نیک صحبت میں رہے، اور یہ بھی خیال کرے کہ عمر کا کوئی اعتبار نہیں۔ بعض لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ فلاں وقت اس نیکی کو کر لیں گے، مگر وہ اس انتظار ہی میں رہتے ہیں اور موت آ جاتی ہے۔ اس لیے نیکی کے اختیار کرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ 10 اگست 1905 قبل از عشاء۔ ذکر تھا کہ ایک انگریزی اخبار میں مضمون نکلا ہے کہ اسلام ہند میں نہیں پھیلا کیونکہ ہندو خود مہذب تھے اور کسی مہذب قوم میں اسلام پھیل نہیں سکتا۔ فرمایا یہ جھوٹ ہے، ہندوستان میں سوائے چند ایک قوموں کے جو باہر سے آئی ہیں، قریش، مغل، پٹھان وغیرہ سب ہند کے باشندے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، مثلا شیخ، خواجگان، ذمہ داروں کے سب اقوام، یہ سب پہلے ہندو تھے۔ پھر فرمایا عیسائیوں کا عجیب طریقہ ہے، اگر کثرت دکھائی جاوے تو کہتے ہیں جبرن مسلمان ہوئے، اور اگر کثرت نہ دکھائی جاوے تو کہتے ہیں اسلام کا کچھ اثر نہ ہوا۔ فرمایا تہذیب بھی ان کا اپنا بنایا ہوا ایک لفظ ہے جس کے معنی ان کی اصطلاح میں سوائے اس کے نہیں کہ انسان خدا کے مقرر کردہ رسموں کو توہین سے دیکھے اور دنیا پرستی اور دیریے پن کی طرف جھک جائے۔ فرمایا آسمانی تہذیب تو اور ہے جس میں ایمان، تقوی، دیانت، صلاحیت اور نیک کرداری شامل ہے، مگر ان کے نزدیک دنیا کے جوڑ توڑ، ہر قسم کے مکر و فریب کا نام تہذیب ہے۔ یہ تہذیب ان کے ہی نصیب رہے، ہم اس کو لینا نہیں چاہتے۔ چند بیہودہ رسوم و عادات کا نام جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں تہذیب نام رکھتے ہیں، اور خدائی رسوم و آداب کی توہین اور استخفاف کرتے ہیں، حالانکہ رسوم و عادات کے نتائج اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں جن سے سوسائٹی میں امن اور اخلاق اور نیک اعمالی پیدا ہوتی ہے۔ اپنی رسوم و عادات کو جن کے نتائج بد ہیں پسندیدہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا سچی تہذیب وہ ہے جو قرآن شریف نے سکھلائی۔ آسمانی تہذیب تو اور ہے جس کے ذریعے سے روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے اور انسان اور حیوان میں فرق معلوم ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے سے روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے اور انسان اور حیوان میں فرق معلوم ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے سے سچے اور جھوٹے مذہب میں ایک امتیاز پیدا ہوتا ہے اور انسان کو سفلی زندگی سے دل سرد ہو کر عالم جاودانی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک تہذیب اس کا نام ہے کہ انسان دنیا کا کیڑا بن جاوے، خدا کو بھول جاوے اور ظاہری اسباب کی پرستش میں لگ جاوے، مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک تہذیب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہو جائے اور اس کی عظمت اور ہیبت دل میں بیٹھ جائے اور دل کو سچی پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ یورپ میں جب عیسائیت پھیلی تھی تو اس وقت یورپ کس قدر تاریکی اور سخت بت پرستی میں مبتلا تھا۔ پھر ان واشی قوموں پر عیسائیت کا کیا اثر ہوا؟ صرف یہ کہ ایک بت پرستی کی جگہ دوسری بت پرستی قائم ہو گئی۔ مکرمی مفتی محمد صادق صاحب نے بیان کیا کہ مسٹر بیک نے ایک مرتبہ علی گڑھ کالج کے طلباء کے سامنے تہذیب پر لیکچر دیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر تم راستہ میں چلو تو لیڈی تمہارے دائیں طرف ہو، اور اگر کوئی تار وغیرہ آ جاوے تو اس کو پاؤں سے دبا کر لیڈی کو آرام سے گزرنے دو۔ کھانا کھاؤ تو اپنے بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ کھائے اور تم کسی غیر کی بیوی سے۔ فرمایا یہ تہذیب ان کو ہی مبارک ہو، قرآن شریف نے ہی سچی تہذیب دنیا کو سکھائی۔ یہ تہذیب وہ ہے جسے انسانیت آتی ہے اور انسان اور حیوان کے درمیان معقول امتیاز حاصل ہوتا ہے، اور پھر سچے اور جھوٹے مذاہب کے درمیان مابین امتیاز عطا ہوتا ہے۔ اگر یہ تہذیب کسی کو نہیں ملی تو اسے تہذیب سے کوئی حصہ ہی نہیں ملا۔ یہ دنیا کے کیڑے ہیں، اباحت سے ملی ہوئی باتوں کا نام تہذیب قرار دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے جس تہذیب کے پھیلنے کا ارادہ فرمایا اسے اب کوئی روک نہیں سکتا۔ جیسے جب کوئی بڑا بھاری سیلاب آتا ہے تو اس کے آگے کوئی بند نہیں لگا سکتا، اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سیلاب سے بھی بڑھ کر زبردست ہے۔ کون ہے جو اس کے آگے بند لگائے؟ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ دنیا میں
سچی تہذیب اور روحانیت پھیلے، اور یہ اس کے بالمقابل عیسائیت کے گندے خیالات پھیلانا چاہتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ سے ان کی لڑائی ہے، معلوم ہو جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ وہی خدا ہے جس نے زمین و آسمان بنایا ہے، وہ چاہے تو نئے سرے سے زمین و آسمان کو بنا سکتا ہے۔ اب اسی کا کام ہے کہ وہ دنیا پر اثر ڈال دے۔ فرمایا اسلام نے واشیوں کو حقیقی انسانیت تک پہنچایا، ان کے اندر توحید کے روح پھونک دی، مگر انجیل کی تعلیم نے صرف یہ سکھایا کہ ایک انسان کو خدا بنانے کے لیے رغبت دی اور شراب اور سر کھلایا، اور خدا تعالیٰ کی سچی عبادت سے آزاد کر کے عبادت کا دروازہ کھولا۔ پس چونکہ عیسائی مخلوق پرستی اور آزادی کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے نہیں چاہتے کہ سچا دین زمین پر پھیلے، مگر خدا کے ارادے کو کون پلٹ سکتا ہے؟ ان لوگوں کی لڑائی ارادہ الہی کے ساتھ ہے، انسانی کوششوں سے اب یہ جنگ فتح نہیں ہو سکتی، مگر خدا تعالیٰ سب پر قادر و توانا ہے۔ جس نے زمین و آسمان بنایا وہ قادر ہے کہ نیا زمین و آسمان بنا دے۔ عرب کی پہلی حالت کہ وہ کس گند میں پڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، دیکھ کر، اور پھر ان کی پچھلی حالت اسلامی دیکھ کر تسلی ہوتی ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ ساری دنیا پر اثر ڈالنا اور ان کو عبادت کے گندے خیالات سے نکال کر اسلام کا پاک جامہ پہنانا انسانی کام نہیں ہے۔ ہماری کوششیں تو بچوں کا کھیل ہے، نہ لوگوں کے دلوں سے ہم وہ گند نکال سکتے ہیں جو آج کل دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، نہ کمال محبت الہی کا ان کے اندر بھر سکتے ہیں، نہ ان کے درمیان باہمی کمال الفت پیدا کر سکتے ہیں جس سے وہ سب مثل ایک وجود کے ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں صحابہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین والف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ سورہ انفال آیت 63 و 64۔ وہ خدا جس نے اپنی نصرت سے اور مومنوں سے تیری تائید کی اور ان کے دلوں میں ایسی الفت ڈال دی کہ اگر تو ساری زمین کے ذخیرے خرچ کرتا تو بھی ایسی الفت پیدا نہ کر سکتا تھا، لیکن خدا نے ان میں یہ الفت پیدا کر دی۔ وہ غالب اور حکمتوں والا خدا ہے، جس خدا نے پہلے یہ کام کیا وہ اب بھی کر سکتا ہے، آئندہ بھی اسی پر توکل ہے۔ جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس میں خدا کے فضل کی روح پھونکی جاتی ہے، جیسے کہ باغبان اپنے باغ کی آپاشی کرتا ہے تو وہ تر و تازہ ہوتا ہے، ایسا ہی خدا تعالیٰ اپنے مرسلین کے سلسلے کو ترقی اور تازگی عطا فرماتا ہے۔ جو فرقے صرف اپنی تدبیر سے بنتے ہیں ان کے درمیان چند روز میں ہی تفریقے پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ برہمو تھوڑے دن تک ترقی کرتے کرتے آخر رک گئے اور دن بدن نابود ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بنا صرف انسانی خیال پر ہے۔